ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی معبود الانزل خدا اجرا، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، الم ترى ان اللہ یسجد لہ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ دیکھیے آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الم ترى ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ آیت کا مجاز سمجھیے، اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یسجد لہ، سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو کون کرتا ہے، من فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آگے کہہ رہا ومن فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے ذات محترم، دیکھیے جب اللہ نے زمین اور آسمان کا ذکر کر دیا، اب جو زمینوں میں ہے وہ بھی اس میں آ گئے، جو آسمان میں ہے وہ اس میں آ گئے، اب جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، جو بھی شے ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ زمین اور آسمان کا ذکر کرنے کے بعد پھر الگ سے کہہ رہا ہے، خصوصاً والشمس، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، توجہ ہے، والشجر، یہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور یہ زمین پہ چلنے والے چار پیروں والے جانور بھی، چوپائے، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس، اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے، اب غور کرنے والی بات یہ ہے
جب اللہ نے یہ کہہ دیا جو زمینوں میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرے، جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرے، تو زمین میں کیا ہے؟ انسان، حیوان، چرند پرند یہ ہے نا یہاں، آسمانوں میں ہے کیا؟ چاند، ستارے، سورج، یہ بادل، یہ سب آسمان میں ہے۔ اللہ کہہ رہا جو آسمان میں ہے وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، جو زمین میں ہے وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر یہ الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے اللہ سورج بھی تو آسمان میں ہے، چاند بھی تو آسمان میں ہے، ستارے بھی تو آسمان میں ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا من فی السماوات، جو آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر الگ سے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ چار پائے پیروں والے جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے الگ سے سورج، چاند، ستارے، چوپائے، ان کا ذکر الگ سے کرنا۔ دیکھیے انسان مثلاً میں بیان کرتے ہوئے ہو سکتا ہے جو بات نہ کہنے کی ہو وہ بھی کہہ جائے، انسان جو ہے لفظ اضافی بیان ہو جائے، لیکن اللہ کے کلام میں حرف بھی اضافی نہیں۔ اللہ کے کلام میں، قرآن میں ایک زیر زبر بھی بنا مقصد کے نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا زمین میں جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرے، جو آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرے، پھر الگ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ چوپائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے الگ سے کیوں کہا؟ اس لیے اللہ انسان کے مزاج کو جانتا تھا۔ اللہ جانتا تھا انسان، یہ بشر جسے اپنے سے افضل سمجھتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ جانتا تھا جسے اپنے سے افضل سمجھے گا اسی کے سامنے جھک جائے گا۔ اگر آج کوئی چھوٹی موٹی کرامات دکھا دے تو لوگ اسے پیر صاحب بنا لیتے ہیں۔ کیا کہ سنیے گا بھائی، اگر کوئی چھوٹی کرامات دکھا دے تو وہ محلے کا پیر ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا تھا اگر انہوں نے سورج کا کوئی کمال دیکھ لیا یہ سورج کو خدا سمجھ لیں گے، اگر چاند کا کوئی کمال دیکھا یہ چاند کو خدا سمجھ لیں گے۔ اللہ نے کہا دیکھو سورج بھی مجھے جھکتا ہے، چاند بھی مجھے جھکتا ہے، میرے اللہ چل مان لیا۔ چاند تجھے سجدہ کرے، سورج تجھے سجدہ کرے، ستارے تجھے سجدہ کرے، اس لیے تو نے الگ سے کہہ دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا یہی سورج تھا ایک دن علی کے اشارے پر پلٹ کے آیا، یہی سورج تھا۔ بھائی اللہ کا یہ کہنا جو زمین آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر الگ سے کہہ رہا ہے سورج بھی اسے جھکتا ہے، چاند بھی اسے جھکتا ہے، ستارے بھی اسے جھکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا انسانوں کے مزاج سے ایک دن علی سورج پلٹائے گا، لوگ سمجھیں گے علی خدا ہے۔ اللہ نے کہا خبردار سورج کو پلٹانے والے کو خدا نہ سمجھنا، تم نے یہ دیکھ لیا پلٹایا کس نے، یہ دیکھو بنایا کس نے۔ سورج کو پلٹائے گا علی کا، چاند بھی مجھے جھکتا ہے۔ مالک کے چاند کا نام الگ سے کیوں لیا؟ کہ ایک دن میرا محبوب اشارہ کرے گا، چاند تو ٹکڑے ہو جائے گا، کہ یہ میرے محبوب کو خدا نہ سمجھ لے۔ میرے اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ سورج کا نام اس لیے کیا تاکہ لوگ علی کو اللہ نہ سمجھ لے، چاند کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگ نبی کو اللہ نہ سمجھ لے، یہ ستاروں کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ کہ ایک دن اسی رسول کی بیٹی مصلی بچھا کر تارا در پہ بلائے گی، لوگ بڑے محمد اور محمد۔ اب تجربے میں، عمر میں، رشتے میں، لحاظ سے بڑھیں، آپ نے ٹھیکہ پانی کے لیے کوئی اچھا نہیں لگ رہا، یہ بھائی بیٹھے چھوٹے
درود پڑھے بابا سے بلند. اور جانے محترم سورج کا ذکر اس لیے کیا تاکہ سورج کو پلٹانے والے کو اللہ نہ سمجھنا. چاند کا ذکر اس لیے کیا چاند کو توڑنے والے کو اللہ نہ سمجھنا. ستارے کا ذکر اس لیے کیا کہ ستارہ دل میں اڑانے والی شہزادی کو خدا نہ سمجھنا. تو میرے اللہ یہ پہاڑ کا ذکر کیوں کیا کہ ایک دن جب یہ پنجتن پاک مباہلے میں جائیں گے عیسائی کہیں گے یہ تو وہ ہے اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. توجہ جانے محترم میرے اللہ چل پہاڑ کو بھی کہہ دیا. یہ شجر کا ذکر کیوں کیا؟ ایک دن کسی ملعون نے رسول سے کہا آپ نبی ہیں وہ جو درخت ہے نا آپ کہیں تو وہ چل کے آ جائے جب مانوں گا. نبی کی انگلی مبارک کا اٹھنا تھا شجر نے چلنا شروع کیا. نبی نے اشارہ کیا درخت چل کے آیا. ملعون اتنے پر رکا نہیں آ تو گیا. میں آپ کو ہنر اللہ کے نبی جب مانوں جب یہ آپ کے کہنے سے واپس چلا جائے. نبی نے پھر حکم دیا شجر پھر اپنی جگہ پہ گیا. جس نے نہیں ماننا ہوتا نا وہ دیکھنے کے بعد میں نہیں مانتا. یہ جو بہت سارے سوالات آپ کے درمیان ہوتے ہیں یہ مجلس کہاں لکھی ہے یہ تبرک کہاں لکھا ہے اس سے پوچھو اگر دکھا دے لکھا ہوا تو مانو گے؟ مان بھی اس نے پھر بھی نہیں. شجر کا ذکر کیوں کیا کہ یہ میرے نبی کے اشارے پہ چل کے آئے گا. نبی کو خدا نہ سمجھنا. میرے اللہ چل سب کچھ ٹھیک یا آخر میں لفظ یہ چار پیروں والے جانور یہ جانور کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایک دن حسین کے عزادار حسین کی سواری سجانے کے لیے ایک جانور کو سجا کے لائیں گے. ابھی پہلے آیت بتا رہی ہے یہ جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جملہ سنو گے عزاداری کا ہر شے اسے سجدہ کرتی ہے. ہم نے علم کو دیکھا دعا مانگی تعزیے کو دیکھا دعا مانگی دلزنے کو دیکھا تو دعا مانگی. بھائی آپ نے تو کھانے مانگے دعا مانگی لیکن لوگوں نے دیکھا یہ جو پورے سال مولا مولا کر کے کوئی بیٹا مانگ رہا ہے کوئی اولاد مانگ رہا ہے کوئی مکان مانگ رہا ہے کوئی دکان مانگ رہا ہے کوئی اپنی خوشیاں مانگ رہا ہے. جس سے مانگتے تھے پورے سال جس سے مانگتے رہے محرم میں اسی کا تابوت کاندھوں پہ سجا کر لاتے. کیوں؟ ہم کائنات کو بتاتے ہیں جس کا تابوت اڑ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ جانے محترم یہ تابوت کاندھوں پہ اٹھا کے بتاتے ہیں. تابوت بندوں کا اٹھتا ہے اللہ کا نہیں. اللہ حی و قیوم ہے اسے موت نہیں آتی. میرے اللہ چاند تجھے سجدہ کرے سورج تجھے سجدہ کرے ستارے تجھے سجدہ کرے. چاند ستاروں کی بات کیا ہے؟ علی ہو کر سجدے میں سر رکھ کے کہتے سبحان ربی الاعلی. علی جسے اعلیٰ کہے اسے اللہ کہتے ہیں. اور جان محترم اچھا ذکر اہل بیت کا کمال یہ ہے اللہ نے کمال رکھا ہے ذکر میں کتنا بھی آپ کو چاہ کے نکل جائے. پہلے کبھی کا ذکر کیے بغیر بیان ہوتا ہی نہیں. یہ بات شروع ہوئی اللہ سے اور 5 کا ذکر کیے بغیر اللہ کا ذکر مکمل ہوتا نہیں. بھائی کیوں؟ کہ اس کا نام ہے محمود اس کا نام ہے اعلیٰ اس کا نام ہے فاطر السماوات اس کا نام ہے حسن محسن اس کا نام ہے احسان کرنے والا وہ ہے محسن. اب اسے پہچانے کیسے؟ کہ محمود کو پہچاننے کے لیے محمد کو دیکھو اس اعلیٰ کو جاننے کے لیے علی کو دیکھو فاطر السماوات کو ماننے کے لیے فاطمہ الزہرا کو مانو. آجے جانے محترم بھائی 5 سمجھ میں آئے تو اللہ سمجھ میں آئے. بھائی وہ اللہ ہے بتایا کس نے؟ انہی نے تو بتایا. اور ہر جگہ اپنے آپ کو نہیں منوایا. توجہ رکھیے گا ہر جگہ
اپنے آپ کو نہیں منوایا، اللہ کو منواتے رہے. اتنا راضی ہوا اللہ پنجتن پاک سے، اس نے کہا ساری زندگی تم مجھے منواتے رہے، اب میں اسے مانوں گا جسے تم مانو گے. اب جو 5 کا نہیں وہ اللہ کا نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا، بے شک کرتا. جس کی مجلس میں آئے ہیں اس نے بھی تو سجدے میں سر کٹایا ہے. دیکھیے ہمارا بنیادی عقیدہ، سارے کی باتوں کی بات کرتا ہوں، سارے سے بتا دو، شیعہ سنی کی قید نہیں، جو حسینی ہے جو مجلس میں جو آتا ہے وہ شیعہ بن کے نہیں آتا، سنی بن کے نہیں آتا، جو آتا ہے وہ حسینی بن کے آتا ہے. اور صرف مسلمان نہیں آ رہے، غیر مسلم آ رہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، وہ حسین کو مانتے. اچھا شاعر گزرے غیر مسلم فراق گورکھپوری، ہندو شاعر، عشق تھا مولا حسین سے. ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے. ہندو ہے، مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے، جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے. قصر کہتے ہیں محل کو، ہندو شاعر کہہ رہا ہے مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے، جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے. کام آ گئی فراق محبت حسین کی، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے. ہر شے اسے سجدہ کرتی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا. کیوں؟ خالق جو ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ عالمین کا پالنے والا جو ہے. توجہ ادارے محترم. اچھا میرے اللہ کو تو سورج، چاند، ستارے سب کا ذکر کر کے بتایا کہ تجھے سجدہ کرتے. توجہ رکھیے گا بھائی، ہر ذرہ ذرہ، ہر شے چھوٹی بڑی، انسان، حیوان، جنات، چاند، تارے، پھول، کلیاں، یہ لوح، یہ قلم، یہ شجر، یہ حجر، سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. میرے اللہ لیکن جو تجھے سجدہ کرتے ہیں یہ ان کے اشارے پہ جو چلتے ہیں. سجدہ کرتا ہے سورج اللہ کو، پلٹ کے آتا ہے علی کے اشارے سے. چاند سجدہ کرتا ہے اللہ کو، 2 ٹکڑے ہوتا ہے نبی کے اشارے سے. تارا سجدہ کرتا ہے اللہ کو، اتر کے آتا ہے تیرے سیدہ پر. میرے اللہ جھکتے تجھے ہیں، اشاروں پہ ان کے چلتے ہیں. کیوں؟ جملہ سنیں، کیوں چلتے ہیں؟ چاند، سورج، یہ زمین و آسمان، یہ سب بنایا اللہ نے کس کے لیے؟ کہ اپنے بندے کے لیے. آسمان بنایا تاکہ اس کے سائے میں رہ سکے، زمین بنائی تاکہ اس میں چل سکے، ہواؤں کو بنایا تاکہ سانس لے سکے، پانی کو بنایا تاکہ پیاس بجھا سکے، کھانے کو بنایا تاکہ میرا بندہ بھوک مٹا سکے. جملہ سنیے، یہ جھکتے اللہ کو ہیں، چلتے پنجتن کے اشارے پہ ہیں. کیوں؟ سب کچھ بنایا اللہ نے اپنے بندے کے لیے، تو بندہ بنا بعد میں، کائنات بنی پہلے، بندہ بنا بعد میں، کائنات بنی پہلے. جو پہلے بنے اسے کہتے ہیں ضرورت، جو بعد میں بنے اسے کہتے ہیں ضرورت مند. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. جو پہلے بنے وہ ضرورت، جو بعد میں بنے وہ ضرورت مند. کائنات بنی انسان سے پہلے، یہ انسان کی ضرورت، تو جو کائنات سے پہلے، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب. جو کائنات سے پہلے وہ کائنات کی ضرورت. میرے اللہ یہ جھکتے تجھے ہیں، چلتے پنجتن کے اشاروں پہ، کہ یہی تو فرق ہے. محتاج کائنات اور ہوتے ہیں،
انہیں 5 کے صدقے میں، یہ جو کھا رہے ہیں 5 کے صدقے میں، جو پی رہے ہیں تو 5 کے صدقے میں، یہ جو زندگی ملی ہے تو 5 کے صدقے میں. ادھر متوجہ رہے آپ میری طرف، درود پڑھے بابا سے بولے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے 2 لوگ گئے ہیں اور دیکھ لیں آپ سارے اس طرح رک کر لیتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے. جب بھی انسان فرش ادا اٹھتا ہے تو ایک تو ذاکر کا دھیان جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوتا ہے اور متوجہ رہے ہیں. کوئی کام ہے تو جو گئے ہیں وہ کر لیں. آپ ادھر دھیان دیں، درود پڑھے بابا سے بولے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی جو بھی کچھ ہے وہ اسی 5 کے صدقے میں ہے. اور جیدان محترم، اچھا کائنات میں کوئی بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا جی میں نہیں مانتا. کوئی بھی نہیں ملے گا. جو محرم میں کچھ بھی نہیں کرتا اس سے پوچھو جی آپ مولا حسین کو مانتے ہیں؟ جی کیسی بات کرتے، مانتے تو ہم بھی ہیں. یعنی اس کی مجبوری ہے، اسے بھی کہنا پڑے گا مانتے تو ہم بھی ہیں. لیکن یہ جو لفظ بھی ہے نا، بھی ہم بھی، یہ بھی بتاتا ہے کہ کتنا مانتے ہیں. یہ جو فرش عزا پہ آئے انہوں نے بھی مانا، جو لوگ گھر میں بیٹھے رہے انہوں نے بھی مانا. بھائی دونوں کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہم بھی مانتے ہیں، یہ کہتے ہم ہی مانتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. توجہ جانے محترم، تو یہ جو آپ سب اکٹھا ہو کے آئے ہیں محبت میں آئے. لیکن انصاف سے بتاؤ، نبی کے لیے جی سے پوچھو جی مانتے ہیں؟ جی کیسی بات کر رہے ہیں، ان کو مانے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں. ایسی ہے نا. اچھا علی کو مانتے ہیں، یہ کیسی بات کرے، داماد رسول ہے، کیسے نہیں مانے؟ اچھا ماشاءاللہ سارے اہل سنت والے اپنے جیسے 1000 شیعہ قربان کرو، ایسے سنی ماتمداروں پر ایک جگہ کچھ محفل ہو رہی تھی. جو قوال تھا وہ قوالی گا رہا، مصرع تھا، دمادم مست کلندر علی دا پہلا. اسی مجمع میں کوئی منافق بھی تھا، خبردار پہلا کیسے، وہ تو چوتھے ہیں. جواب سنیے گا اس قوال کا. علی والا جو تھا انہوں نے کہا جی علی دا پہلا نمبر، وہ علی دا پہ ہوں گے خبردار. وہ پھر کہ علی دا خبردار کہنے نہیں دے رہا. وہ بھی قوال تھا، اس نے کہا دمادم مست کلندر. اس نے جیسے انہوں نے علی دا نگر آگے نہیں گئے داماد پیغمبر. واہ کیا کہنے بابا بابا کیا کہنے بابا بابا کیا کہنے آئے ہے بابا بابا کیا کہنے. پہلے نہیں کہنے دے رہا تو یہ کہتے اب یہ تو مان نہیں تھا. بابا کیا علی کہنے. دا کہنے دیتا نے داماد پیغمبر. انہوں نے کہا ایسے تو ایسا صحیح. توجہ ہی جانے بہت اچھا بات آئی گئی ہے آپ کی جو آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے. ایک بات اور آپ کی نظر کر دوں ہدیے کے طور پر، یہ اہتمام کرنے والوں کے لیے کوئی تحفہ ہو جائے. سارے ماشاءاللہ ایک ہی روزگار کے سلسلے سے جڑے ہوئے ذات. ایک دیکھیے پاکستان میں عالم تھے، پہلے اہل سنت تھے، شیعہ ہو گئے زمانہ، مولانا اسماعیل. ان کے نام کے ساتھ آج بھی اسماعیل دیوبندی لگتا. دیوبند کے بڑے ہوئے بعد میں شیعہ ہو گئے. شیعہ ہو کہ انہوں نے ایک ہی دعا مانگی، میرے اللہ کہ تو نے مجھے راہ حق پہ بلا ہی لیا، اب مجھے اتنا علم دینا کہ میں ہر جو مذہب اہل بیت کو اٹھنے والے سوال کا جواب اس کی کتاب سے دے سکوں. اور جو بھی ان سے کوئی سوال کرتا تھا دیر نہیں لگاتے تھے، جواب اسی وقت. اب ان سے کسی نے کہہ دیا
امتی جو ہے, مسلمان بھائی جو ہے, لیکن ہر ماننے والا یہ تو کہتا میں مانتا ہوں, تو ماننے سے کام نہیں چلے گا. ممبر سے کہہ رہا ہوں, مائک پہ کہہ رہا ہوں, ماننے کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے, جناب عبداللہ کا بیٹا ہے, توجہ ہے, علی کا سسر ہے, یہ تو ابو جہل بھی مانتا, لیکن وہ جنت جائے گا نہیں. کیوں؟ ابو جہل نے مانا اپنی مرضی کے مطابق, اللہ منوانا چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. کہ رسول اللہ کو ابن عبداللہ ماننے پہ راضی نہیں, رسول اللہ ماننے سے راضی ہوگا. توجہ ہے, تو مانا سب نے, لیکن وہ ایسا مانو جیسا اللہ چاہتا ہے. اب آ جاؤ علی پر, کسی سے پوچھو کہ علی کو مانتے ہو, یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ داماد رسول, حسنین کے والد, جناب زہرا کے شوہر, یہ سب رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی. اللہ کہے گا یہ تو سب مانیں گے, پر یہ تو غیر مسلم بھی مان لے گا. علی داماد رسول ہیں, شوہر بطول ہیں, توجہ ہے, پھر کیا مانے؟ کہ جیسے محمد کو رسول اللہ ماننا پڑے گا, ایسے علی کو ولی اللہ ماننا پڑے گا. یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ ماننے والا جنتی نہیں ہوگا, پہچاننے والا جنتی ہوگا. مانتے تو سب ہے. اچھا انصاف سے بتاؤ, تو رسول خدا کا خودہ فرمان ہے کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت جائے. بخاری شریف جیسی حدیث کی کتاب میں بھی یہ بات, یہ حدیث لکھی, 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت جائے. اچھا نام رسول اللہ نے لیا ہے, جب رسول نے نام نہیں بتایا تو ہم کو اللہ جانے, اس کا رسول جانے, مولا جانے, تو ہمیں یہ تو پتا نہیں جنتی کون ہے. ہم تو اسی یقین پہ بیٹھے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا جنتی کون ہے, جسے مولا بنایا ہے, جنت کا سردار ہے. کیا کہنا ہے, جسے مولا بنایا ہے. ہم نے غلام کو مولا مانا ہی نہیں, ہم نے تو آقا کو دامن تھاما ہوا ہے. ہم اپنی بات کرتے, ہم جنتی نہیں تو گناہگار. لیکن جو ہمارا پیر ہے, ہمارا مولا ہے, وہ جنتی نہیں, جنت کا سردار ہے. جملہ سنیں, اللہ نے بنائی جنت, خالی وہی ہے. توجہ جان محترم, بنی نبی کے صدقے, توجہ ہے, بنائی اللہ نے بنی نبی کے صدقے. اور نبی خود فرما رہے, یا علی کا قسیم النار والجنہ, یا علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے آپ ہیں. میرے اللہ جب تم نے بنا تو بانٹ دے, نہیں اللہ خود نہیں بانٹتا. جس کے صدقے میں بنائی اپنے حبیب کے, اس سے بنوا دے, نہیں وہ بھی نہیں بانٹیں گے, علی بانٹے. کیوں؟ اگر اللہ جنت بانٹنے پائے روز محشر, ایک بندہ آئے گا, مالک بھگوان کہتے تھے, پکارتے تو تجھے ہی تھے. عیسائی کہیں گے گوڈ کہہ کر پکارا, مانتے تو تجھے ہی تھے. اور جو ادارے محترم, اچھا اس کا نام ہے رب العالمین. اب وہ جنت دے تو پورے عالمین کو دینی پڑ جائے گی. میرے اللہ کے اپنے حبیب سے بڑھوا دے کہ حبیب کو بنا چکا ہوں رحمت للعالمین. اگر نبی پاک جنت بانٹنے پہ آئے تو 73 کے 73 کو دینی پڑے گی. بھائی ہر فرقے والا کہے گا کلمہ تو نبی کا پڑھتے تھے, سرکار آپ کو کلمہ پڑھا دیجئے. اللہ نے کہا میرے حبیب نہ میں بانٹوں گا نہ آپ بانٹنا. پھر حبیب کرو اعلان, یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے آپ ہیں. اب جنت نہ اللہ بانٹ رہا ہے, نہ نبی بانٹیں گے, جنت بانٹے گا مولا علی. میرے اللہ تو کیوں نہیں بانٹتا؟
امام کہتے ہیں اسی کو اردو میں رہبر کہتے ہیں، اسی کو انگلش میں لیڈر کہتے ہیں، اسی کو آپ کی زبان میں پیر کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، یعنی اب جس نے جسے یہاں امام مانا، جس نے جسے یہاں پیر مانا، اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اب اللہ کہے گا میں ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اس عذاب داری کا انعام تو اس وقت ملے گا نا جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، 73 فرقے ساری کائنات جمع ہوگی اور آواز قدرت آئے گی، کیا اللہ والے آ جاؤ؟ نہیں۔ نبی والے آ جاؤ؟ نہیں۔ اللہ عزاداروں سے کہے گا علی والے آ جاؤ۔ بھائی جس نے یہاں علی کو اپنا امام مانا وہ علی کے ساتھ پیش ہوگا، جس نے مولا حسین کو امام مانا وہ مولا حسین کے ساتھ پیش ہوگا۔ یعنی اللہ مریدوں کے چہرے نہیں دیکھے گا، پیر کا چہرہ دیکھے گا کیسا ہے۔ اب اگر پیر علی جیسا ہو تو مرید بھی پار، پیر اگر حسین جیسا ہو تو غدار بھی پار۔ اچھا انصاف سے بتائیں آپ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو یہاں نہیں بھی ہے، انہوں نے کیسے داری کی ہوگی نظر نیاز کی کرتے ہیں نا؟ اس انصاف سے بتانا جو پورے سال یہ کہتا ہے نا میرا حساب نہیں، میرا بجٹ نہیں، روزگار نہیں، اس سے عاشورہ کے بعد پوچھو میاں نیاز کا کیا ہوا؟ ایک ہی جواب ہو میاں مولا جب کیا بتائے حساب تو تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے انتظام ہو گیا۔ کیا کہنا ہے بابا، کیا کہنا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا۔ سنے وہ جو کہہ رہا تھا پورے سال یہ اس بار تو مجلس کا پتہ نہیں، حالات خراب ہیں، روزگار ہے نہیں، بجٹ بگڑا ہوا ہے، ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے۔ عاشور کے بعد 10 محرم کے بعد اس سے 11 میں پوچھو میاں مجلس کا کیا ہوا؟ میاں کیا بتاؤں، میں تو سوچا تھا پتہ نہیں کیسے ہوگی۔ ارے میری عقل سے باہر، جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے بڑی ہو گئی۔ یہ ہوا کیسے؟ اس لگانے والے کو یقین ہے جس نے نام پہ لگایا ہے نا وہ کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے۔ اچھا انصاف سے بتاؤ، کروڑ پتی بھی ہونا، کروڑ پتی، بیٹی کی شادی کرے، بیٹے شادی کے بعد منہ لٹکا کے کہتا میاں بڑا خرچہ ہو گیا، جیب خالی ہو گئی۔ توجہ ہے نا، کروڑ پتی بھی ہوگا نا، شادی کے بعد کہ میاں بڑا خرچہ ہو گیا، بجٹ بگڑ گیا۔ یہ ہے عزاداری حسین کا کمال۔ رکشہ چلانے والا بنا نیاز کرا کے کہتا ہے اگر اللہ نے توفیق دی نا اگلے سال اس سے بڑی بناؤں گا۔ یہ نہیں کہ میرا خرچہ ہو گیا، جیب خالی ہو گئی، کیوں؟ اسے پتا ہے اس نے اپنی جیب سے لگاتا تو خالی ہوتی، یہ جس کے نام پہ لگایا دیا تو اسی نے۔ اچھا انصاف سے بتاؤ، جو آپ سبھی یہ کرتے یہ نظر نیاز کرتے، لنگر پکاتے ہو، کھلاتے ہو، لٹاتے ہو، تو اللہ تمہیں اتنی دولت دے خوب لٹائے، لیکن انصاف سے بتاؤ اس سبیل کی مولا کو ضرورت ہے؟ اس نیاز کی مولا کو ضرورت ہے؟ مولا عطا نہ کرتے تم نیاز نہ کر پاتے، مولا عطا نہ کرتے تم سبیل نہ کر پاتے، پھر یہ سب کیا کیوں؟ سوال بنتا ہے نا بھائی، آپ سے بھی ہوتا ہوگا سوال، یہ آپ کا کھانا، یہ نیاز، یہ کوئی مولا کوئی معاذ اللہ بھوکے ہیں وہ تو جنت میں عیش کر رہے، یا بے شک ان کے صدقے میں تو ملا، پھر یہ آپ نے 2 مہینہ 8 دن کیا کیا؟ یہ کیا کیوں؟ سوال بنتا ہے۔ جواب سنے بھائی، ایک
ایک اللہ کے نبی تھے جن کا نام تھا ابراہیم. ان کے دور کے بادشاہ نمرود ملعون نے انہیں آگ میں ڈالا اور آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی تھی. آگ کا عالم یہ تھا اگر پرندہ بھی اڑتا تھا تو پرندہ جل کے گر جاتا تھا. یہ آگ کا عالم ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لاتا ہے, آگ میں ڈالتا ہے, پھر اڑ کے جاتا ہے, پھر چونچ میں ذرا سا پانی لاتا ہے, پھر آگ میں ڈالتا ہے. جبریل فرشتوں کے سردار اس پرندے سے کہتے ہیں پہلے آگ کی لپٹیں دیکھو, پھر ہم کی چونچ کا پانی دیکھو, یہ اتنے سے قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی. پرندے نے کہا پانی ڈالنا میرا کام ہے, آگ بجھانا اس کا کام ہے. یہ جو آپ عزاداری کر کے آئے ہو, کوئی میرٹھ گیا, کوئی شاہپور گیا, کسی نے سندر نگری, کسی نے سردنا, یہ جو بلند شہر, یہ سب کے آپ عزاداری کر کے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پرندہ دیکھیں اتنی سی چونچ, چونچ میں قطرہ پانی اور آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی, وہ پانی ڈال رہے, آگ اس سے بجھے گی نہیں. جبریل فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے جب اس سے بجھے گی نہیں, یہ ڈال جو رہا ہے پرندے سے آواز آتی ہے میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. کیا مطلب کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی نا, حشر کا میدان ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, جب نمرود اور ابراہیم والی فائل کھلے گی نا, میرا نام آگ بجھانے والوں میں, میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں, آگ بجھانے والوں میں آئے گا. ارے ہم بھی 2 مہینہ 8 دن نظر کر کے, نیاز کر کے, مجلس کر کے, ماتم کر کے, سر پہ کمل لگا کے بتاتے ہیں ہمارا تعلق سر کاٹنے والوں میں نہیں, کٹانے والوں. کچھ لوگ ہنس رہے مجلس کو دیکھ کر, مجھے بتایا دوسری مجلس میں ہم نے کچھ کہہ دیا, اسی کے جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے دیکھ کر ہنس رہے. آپ ہم رو رہے تو اسے وہ ہنس رہے تھے, لیکن پریشانی کی بات کوئی نہیں, ان کا کام ہنسنا بنتا ہی ہے, بنتا ہے کہ وہ ہنسیں اور ہمارا بنتا ہے ہم روئیں. میں نے ممبر سے مائک سے گپت کیا روڈ میں نے کہا رشتہ اسی بشر کا ہے زین العباد کے ساتھ, وہ جو ہنس رہے تھے اور جو رو رہے ہیں, رشتہ اسی بشر کا ہے زین العباد کے ساتھ. گھر جس کے جا نماز ہے فرض ادا کے فرض سنیے, وہ جو آپ کو روتا ہوا دیکھ کر ہنستے ہیں ان میں راہ میں پھنس جائے,
ہم روئے غم شاہ میں انہیں آ گئی ہنسی، ہم حور کے ساتھ ہو گئے وہ حور بنا گئے۔ بھائی اسی کربلا میں حور بھی ہے، حور ملا بھی ہے، تو رشتہ اسی بشر کا ہے، زین العبا کے ساتھ، گھر جس کے جا نماز ہے، فرش ازا کے ساتھ، ہم روئے غم شاہ میں انہیں آ گئی ہنسی، ہم حور کے ساتھ ہو گئے وہ حور ملا کے ساتھ۔ اچھا انصاف سے بتاؤ، آپ سب ماشاءاللہ تو ماتمدار بیٹھے، اچھا پڑھنے میں اس لیے مجھے بھی کوئی چیزیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ سارے ایک ہی عقیدے کے ہیں، سارے ماتمدار ہیں، جسے پورے سال اپنی قوم کی بات کرتا ہوں، میں رضا داروں کی اہل سنت جمعہ کی بات کرتا ہوں، جنہیں پورے سال کوئی کام گناہ نظر نہیں آتا، انہیں محرم میں ماتم ضرور نظر آتا ہے، جنہیں پورے سال کوئی گناہ لگتا ہی نہیں، محرم آتے اسے کہتے ہیں ماتم گناہ ہے۔ اچھا بھائی یہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ اپنے گناہ بخشواتے ہیں، ایسی ہے نا، ایسی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ اپنے گناہ بخشواتے ہیں ماتم کر کے۔ تو اتنا تو آپ نے اندر سے ماننا نا کہ جب یہ ماتم کرتے ہیں تو اپنے گناہ بخشواتے ہیں، تو اتنا تو تمہارے اندر کا مفتی بھی مان لیا، ماتم کرنا گناہ نہیں، ماتم کرنے سے گناہ معاف ہو گیا۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گناہ بخشوا ہے، تو گناہ کی توبہ کرنا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا اچھا کام ہے۔ اور جیسا محترم، اچھا آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں حسین کے نام پر، اور جیسا محترم سینوں پہ نشان ماتم کے، کمر پہ نشان ماتم کے، کسی ایک عزادار کو آج تک ایک ماتمدار بھی نہیں ملا جس نے یہ کہا جو میں نے منت مانی کی تو کرا ہے۔ اس نے کہا ماتم منت ماننے کے لیے نہیں ہوتا، ماتم کر لو تو اپنا آپ پوری ہو جاتی ہے۔ تو جان محترم، تو آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، ہر نبی نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ علی 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 ہم سب کا مولا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی کعبے میں برادر، علی علی کعبے میں برادر، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی حسین کا بابا، علی علی حسن کا بابا، علی علی میرا کا شوہر، علی علی میں ماتمدار بھائی توجہ کرے، آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، ہر نبی نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، بڑا اندھیرا ہوتا ہے قبر میں، میں کہہ رہا ہوں آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، ہر نبی نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ بسم اللہ، ہم انہیں کا تو نام لیتے ہیں، وہ جو گردوں کو تھام جی آپ اپنوں کو دیجئے آواز، ہم بھی اپنوں کا نام لیتے ہیں۔ آیت و حدیثوں میں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا مثلا سمیر بھائی نے اللہ سلامت رکھے، اللہ بیماری کرم اللہ کے ساتھ پہ سمیر بھائی کو مکمل شفا دے، بیٹے کی کمر لگائی اور جو ہے کمر ان کے بیٹے کے لگی، محلے والے پریشان لگی ان کے بیٹے کے، پریشانی دوسرے کو، مثلا ساحل بھائی نے کمر ماری
سر پکڑ کے بیٹھے. عزیز نے کماں لگائی, چاچا سر پکڑ کے بیٹھے. دیکھو کیا کر دیا. توجہ ہے. اچھا لاک ڈاؤن جیسا خوفناک ماحول, اللہ نہ کرے کبھی ایسا دور آئے. مسجدوں میں تالے, مندروں میں تالے, گرجا گھر بند, چرچ بند, کائنات بند, حسین کی مجلس چالو. ایک جگہ کا نام بتاؤ جہاں لاک ڈاؤن میں ذکر حسین نہیں ہوا. مجلس رکی نہیں, گھر پہ علم لگانا رکا, کائنات بند تھی, آزاداری پہ کوئی پابندی نہیں. جملہ سنیے, جنہوں نے اپنے گھروں پہ علم لگائے اور لگاتے ہیں وہ خاص طور سے سنیے. میں کہہ رہا ہوں آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے. ہر نبی نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. پلکوں میں ستارے ہیں اور چراغ سینے پر, قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. ماتمین قما تو اپنے سر پہ مارا, یاد کرنا لاک ڈاؤن کو. ہم وفا پرستوں نے سخت قتل و غارت میں نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا. ہم وفا پرستوں نے سخت قتل و غارت میں نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا. یہ عزاداری حسین. اچھا جتنا عزادار آئے ہوئے ہیں, جس نے لچ میں آئے, بس ان کو اطلاع دی گئی کہ مجلس ہے, کام چھوڑ کے آئے, اپنا گھر چھوڑ کے آئے, دنیا بھول کے آئے. کس کے لیے؟ حسین کی. کون حسین؟ جس کا کلمہ پڑھتے, اس کا نواسا, جس کے صدقے میں کائنات بنا, اس کا نواسا حسین. جس حسین کو رسول اللہ کاندھوں میں بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں لا کر صحابہ کرام کو مرتبہ بتاتے, دیکھو حسنین کا مقام کیا ہے. وہ حسین کہ رسول اللہ کے سجدے میں ہے اور مولا حسین بچپن ایک عالم میں پشتا کے بیٹھ جائے, سجدے سے سر پہ اٹھا کر. وہ حسین رسول اللہ منبر پر خطبہ دے رہے, صحابہ کرام کا مجمع. مولا حسین کو دیکھا مسجد میں تشریف لائے, بچپن میں میرے مولا حسین کا ابھی ابا کا دامن میں پیر کا الجھنا تھا. مولا حسین کو گرنے سے پہلے رسول نے منبر چھوڑا, منبر سے اترے, مولا حسین کو آغوش میں لیا, پیار کر تو پھر منبر پہ لے کے آئے اور اپنے صحابہ سے کہتے پہچان لو یہ میرا حسین ہے. جس حسین کا یہ عالم, دیکھیے کیسا تاریخ ہے. 2 مہینہ آتے ہیں, کوئی 10 دن کرتا, کوئی 30 تک کرتا, کوئی 40 تک بنا, کرتے تو سب ہے نا. یہ عزاداری حسین ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی رسم نہیں, یہ رسول اللہ سے وفاداری کا ثبوت ہے. سرکار ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے نواسے کو ہم نے بھلایا نہیں. کلمہ پڑھانے والا سب کو یاد ہے, کلمہ بچانے والا یاد نہیں. کلمہ پڑھایا نانا نے, بچایا نواسے نے. ہم رسول کا کلمہ پڑھ کر مجلس حسین میں آ کر اور حسین کے نام پہ رو کر اپنے نام اعمال میں لکھواتے ہیں. ہم کلمہ پڑھانے والے سے بھی محبت کرتے ہیں, کلمہ بچانے والے سے بھی محبت کرتے ہیں. عزادارو 10 محرم گزرتی ہے نا, نوجوان بھائی خاص طور سے سنیے گا, 10 محرم گزرتی ہے تو کچھ بھائی سمجھتے بس محرم ختم ہو گئے, اب عزاداری کی بھی ختم ہو گئے. نہیں عزادارو, اور سے اپنے ذہن سے نکال دینا, 10 محرم کے بعد مصائب ختم نہیں ہوئے. 10 محرم کے بعد تو ارے مصائب کا وہ عالم ہے کہ یوں سمجھ لیں کربلا میں 10 محرم تک
بڑی محبت ہوتی ہے. اگر بیٹی بی بی سکینہ جیسی ہو, باپ حسین جیسا ہو, کیا محبت کا عالم ہوگا. عزیزانو, محبت کا عالم یہ تھا, مولا حسین نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے, فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے, نفل نماز گھر میں آ کے پڑھتے تھے. مولا حسین کے آنے سے پہلے بی بی سکینہ 2 مصلے بچھاتی تھی, ایک مولا حسین کے لیے, ایک اپنے لیے, اور مصلی بچھا کے انتظار کرتی تھی میرے بابا آئیں گے, ہم دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں گے. عزیزانو, 4 سال کی میری شہزادی روز مصلی بچھاتی تھی, حسین آگے نماز پڑھتے تھے. عزیزانو, 10 محرم کا دن آیا, شہزادی نے مصلی بچھایا, بابا کا انتظار دیکھتی رہی, لیکن آج بابا مکہ سے پلٹ کے نہیں آئیں گے. عزیزانو, بی بی سکینہ انتظار کر رہی تھی. بی بی سکینہ نے محسوس کیا کوئی شخص کھڑا ہے. اب جو نظر اٹھا کے دیکھا نا, جملہ سنو گے عزیزانو, ہائے کر کے وہ اگر اللہ نوازوں پہ رحم کرے. بی بی سکینہ نے انتظار کرتے ہوئے محسوس کیا خیمے میں کوئی کھڑا ہے. اب جو دیکھا, شمر ملعون حسین کا کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر, ارے بی بی سکینہ کیا ہوش میں رکھ کے کہتا ہے, لے تیرے بابا آ گئے. عزیزانو, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی سکینہ کی آغوش میں دیا اس ملعون نے کیسے دیا, یہ آپ خود تصور کریں. بی بی سکینہ نے کٹا سر دیکھا. عزیزانو, تصور کرو 4 سال کی بیٹی جسے یہ یقین ہو کچھ دیر بعد میرے بابا گھر میں آئیں گے, میرے ساتھ نماز پڑھیں گے, اور اس کے سامنے اس کے باپ کا کٹا ہوا گلا. بی بی سکینہ نے تڑپ کے کہا, بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی, بابا یہ آپ کے رخسار پر تماچے کس نے مارے. عزیزانو, جب آپ مجلسوں میں روتے ہو نا, بی بی زینب بھی مجلس میں آتی ہے, بی بی سکینہ بھی مجلس میں آتی ہے. عزیزانو, آپ کو روتا ہوا دیکھ کر 4 سال کی میری شہزادی زینب کا دامن پکڑ کے کہتے, پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں. بی بی زینب تو کہتی ہے, سکینہ تیرے بابا کے چاہنے والے تیرے بابا کو رونے آئے ہیں. بی بی سکینہ طرف کے کہتی ہے, پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچا نہیں مارتا. بی بی زینب طرف کے کہتی ہے, سکینہ تماشا کوئی کیوں مارے گا, تیرے بابا کو رونے ہی تو آئے ہیں. جناب سکینہ طرف کے کہتی ہے, پھوپھی اماں جب میرے بابا کو یہ رونے آتے ہیں انہیں کوئی تماچا نہیں مارتا. جب میں کربلا میں ہوتی تھی شمر مجھے تماچے مارتا تھا, کبھی میں نے دامن میں آگ لگاتا تھا. ہائے حسین کی بیٹی پیاسی دنیا سے اللہ باللہ القوم الظالمین. دعا کرو میرے اللہ, یہ بات ذکر حسین جو اس مجلس سے حسین آئے ہوئے میرے اللہ, ان سب کو اس مجلس میں آنے کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. بلند آواز سے آمین کریں میرے اللہ. یہ ذکر حسین کا واسطہ جو بھی جس انداز سے بھی میرے اللہ دل سے ذکر حسین کر رہا ہے میرے اللہ, ان سب کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام مولا حسین کے ماننے والوں کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. میرے اللہ کی واسطہ ذکر حسین کا جو اس پر شہزاد آیا ہوا ہے میرے اللہ, ان سب کی جائز مرادوں کو قبول فرما. میرے اللہ کی ذکر حسین کا واسطہ اس مجلس میں آنے والوں کی تمام پریشانیوں کو اسیران کربلا کے صدقے میں دور فرما. میرے اللہ اس سے جس نے جو بھی دعا میرے ذمہ لگائی ہے میرے اللہ کی شہیدان کربلا اسیران کربلا کا واسطہ ان سب کی جائز مرادوں کو قبول فرما.
بلند آواز سے آمین کہو۔ میرے اللہ اس مجلس کا اہتمام کرنے میں جس نے جو بھی خدمت انجام دی ہے، ان تمام خدمت گزاروں کو اس خدمت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ میرے اللہ مولا حسین کے چاہنے والے، حسین کے نام پہ زیادہ سے زیادہ لٹا سکے، سب کو تیری دولت عطا فرما۔ میرے اللہ جس حسین کے ماننے والے کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میرے اللہ تجھے مولا حسین کے جلے ہوئے خیموں کا واسطہ ان سب عزاداروں کو اپنا گھر نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بھی بے اولاد ہے میرے معبود، تجھے مولا علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کا واسطہ ان سب کو علمدار عطا فرما۔ میرے اللہ جو بہنیں جو بیٹیاں رشتوں سے بیٹھی ہوئی ہیں میرے معبود، تجھے اسیران کربلا کا واسطہ ان سب کے لیے رشتے عطا فرما۔ میرے اللہ اپنی ذکر حسین کا واسطہ ہمارے علماء کرام، علماء مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا، میرے اللہ امریکہ اور اسرائیل کو نصف و نابود عطا فرما۔ میرے اللہ جو بھی نوجوان اس حق کی جنگ میں میرے اللہ مولا علی اکبر کے سپاہی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، میرے معبود علی اکبر کے صدقے میں میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ کے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا جو بھی اس مجلس میں میرے اللہ پر شفا بیمار حال ہے، جس نے بھی بیماری میں شفا یابی کی دعا ذمہ لگائی ہے، میرے اللہ خصوصاً ہمارے سنی بھائی کو، ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کو، جو بھی یہاں بیمار حال ہے، میرے اللہ تجھے عابد بیمار کا واسطہ ان سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جو بھی اس فرش عذاب جس پریشانی میں مبتلا ہے حسین کا چاہنے والا، میرے اللہ تجھے مولا علی کی اسیر بیٹیوں کا واسطہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے اللہ مولا حسین کے چاہنے والوں کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے اللہ کے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا ہم تمام عزاداروں کو، تمام مقداروں کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ذکر حسین کا واسطہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری ہزاروں دعاؤں کی دعا ہے، ہماری امام وقت کی ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو لشکر میں شمار فرما۔ ماتم حسین